سسر پیغمبر، جانشین پیغمبر، پہلے صحابی، پہلے مسلمان، پہلے مومن، پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اور پاکستان میں ایک رواج ہے، ہم اپنے بڑی شخصیات کا دن منا کر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جیسے یہ دسمبر کا مہینہ ہے، 25 دسمبر کو ہم نے علامہ اقبال ڈے منایا، 9 نومبر کو ہم نے 25 دسمبر کو قائد اعظم ڈے منایا، 9 نومبر کو علامہ اقبال ڈے مناتے ہیں۔ اسی طرح ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، اسی طرح یکم مئی مزدور ڈے منایا جاتا ہے، اسی طرح مختلف ایام منائے جاتے ہیں مختلف شخصیات کے نام پر۔ ایام شہادت بھی 4 شادیاں بھی، ایک کا نام قبیلہ ہے، ایک کا نام نور الغلام ہے، ایک کا نام اسماء بنت عمیس ہے، ایک کا نام حبیبہ بنت خارجہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے 3 بیٹے ہیں، ایک کا نام عبد الرحمن ہے، ایک کا نام عبداللہ ہے، ایک کا نام محمد بن ابی بکر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی 3 بیٹیاں ہیں، ایک کا نام اسماء ہے، ایک کا نام عائشہ ہے، ایک کا نام کلثوم بنت ابی بکر ہے۔ حضرت ابوبکر کو کنیت ابوبکر ہے۔ اولاد میں بکر نام کی کوئی بیٹی نہیں ہے، بکر نام کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے۔ جب ابوبکر کو ابوبکر کیوں کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا، ہر اچھے کام میں، ہر نیکی کے کام میں، ہر ثواب کے کام میں، ہر تقویٰ کے کام میں، ہر بھلائی اور ادب اور نیکی کے کام میں سب سے آگے بڑھنے والے ابوبکر صدیق ہوتے تھے۔ اس لیے عرب کے لوگوں نے ان کی کنیت ہی رکھی کہ آگے بڑھنے والے۔ ابوبکر کا معنی ہے آگے بڑھنے والے، سبقت کرنے والے، پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے، ہر نیک کام میں فرسٹ پہ آنے والے۔ چنانچہ آپ ابوبکر صدیق کی سیرت کا مطالعہ کریں، جو بھی آپ کو نیک کام نظر آئے گا، سب سے پہلے امت میں آپ کو ابوبکر صدیق نظر آئیں گے۔ کلمہ پڑھنے میں آپ کو سب سے پہلے ابوبکر صدیق نظر آئیں گے، تبلیغ کرنے میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق نظر آئیں گے، جہاد کرنے میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق نظر آئیں گے، امیر حج بننے میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق نظر آئیں گے، خطبہ دینے میں پہلے خطیب ابوبکر صدیق نظر آئیں گے، مساجد بنانے میں پہلی مسجد جو اسلام کی بنائی وہ ابوبکر صدیق نے بنائی ہے۔ الغرض آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، پوری زندگی میں سب سے اچھے کاموں میں سب سے پہلے جو شخصیت نظر آتی ہے اس کا نام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس سے آپ کو مجھے یہ سبق ملتا ہے، ہم اپنی زندگی میں گناہوں میں پیچھے رہے، خطاؤں میں پیچھے رہے، بالکل قریب نہ جائیں، لیکن جب نیکی کا موقع ملے ہم سب سے آگے بڑھے، غفلت کا مظاہرہ نہ کریں، سستی کا مظاہرہ نہ کریں، لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اگر ہم نے نیکی کا ارادہ کیا اور غفلت کا مظاہرہ کیا
کسی نے کہا میرے ہاتھ میں یہ جو پتھر ہے اگر یہ کلمہ پڑھے تو میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا، لیکن ابو بکر صدیق نے کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی معجزہ نہیں مانگا، کوئی حجت نہیں کی، کوئی بحث نہیں کی۔ آقا نے کلمہ پیش کیا، ابو بکر نے آگے بڑھ کر اسلام کی بیعت کی اور رسول اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا پوری انسانیت میں افضل البشر بعد الانبیاء، ایک یہ ہوتا ہے جیسے اسکول ہے الجدول، یہاں اسکول میں ایک ٹیچر، ایک سر، ایک طالب علم، ایک طالبہ پورے اسکول میں سب سے اچھی ہوتی ہے، ایک ہے پورے مسلم آباد میں سب سے اچھا ہوتا ہے، ایک ہے اپنے خاندان میں سب سے اچھا ہوتا ہے، ایک ہے کہ اپنے پاکستان میں سب سے اچھا ہے، ایک ہے ایشیا میں سب سے اچھا ہے، ایک ہے پوری دنیا میں آج کے دور میں سب سے اچھا ہے۔ حضور فرما رہے ابو بکر صدیق صرف مکہ میں نہیں، صرف عرب میں نہیں، صرف عجم میں نہیں، صرف مشرق مغرب شمال جنوب میں نہیں، بلکہ پوری انسانی تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئے تھے، جتنے انسان ہیں، جتنے انسان آئیں گے، ان تمام میں نبیوں کے بعد سب سے افضل اعلیٰ عرفہ ابو بکر صدیق ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء ابا بکر، پوری کائنات انسانی میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کا نام لے کر جنت کی بشارت دی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، عبیدہ ابن جراح فی الجنہ۔ ان 10 کا نام لے کر جنت کی بشارت دی، ان میں پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی، سب سے پہلے تبلیغ کرنے والے ابو بکر صدیق ہے۔ پہلے دن کلمہ پڑھا، حضور سے اجازت لی، پہلے دن 10 آدمیوں کو دعوت دی اور حضور کی بارگاہ رسالت میں لے کر آئے، 11 غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، نبی پاک پر اپنی دولت لٹائی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا جتنی ابو بکر کی دولت نے مجھے فائدہ دیا، کسی اور کی دولت نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا۔ ایک حدیث سے حضور نے فرمایا لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بکر خليلا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ حدیث میں حضور نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رقیق القلب، رحم دل، مہربان اور شفیق ابو بکر صدیق ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا دنیا کے لوگوں میرے 4 وزیر ہیں، 2 آسمان میں ہیں، 2 زمین میں ہیں، آسمان میں جبرائیل اور میکائیل ہے، زمین میں ابو بکر اور عمر ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر عمر جنت کے لوگوں کے سردار ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنے والے باب الصلاۃ سے جنت میں جائیں گے، روزہ رکھنے والے باب الریان سے جنت میں جائیں گے، حج کرنے والے باب الحج سے جنت میں جائیں گے، جہاد کرنے والے باب الجہاد سے جنت میں جائیں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے کا نام ہے اور ہر عمل کرنے والے کے لیے دروازہ مقرر ہے۔ جیسے یہاں ہر کلاس کا ایک روم ہے اور ہر روم کا ایک دروازہ ہے، اور اسی دروازے سے اس کلاس کے بچے چلے جائیں گے، دوسرے بچے اس دروازے سے نہیں آ سکتے ہیں۔ تو جنت کے ہر دروازے سے مختلف اعمال کرنے والے گزر جائیں گے۔ ابو بکر صدیق نے کھڑے ہو کر پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں؟ حضور نے فرمایا ابو بکر کو تم ہو، تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں۔ یہ ابو بکر صدیق ہے۔ آج نبی پاک نے ان سے پوچھا ابو بکر صدیق تمہیں کیا پسند ہے؟ پہلے حضور نے اپنی پسند بتائی، خوشبو بہت پسند ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نیک بیوی بہت پسند ہے۔ پھر ابو بکر صدیق نے کہا مجھے بھی اجازت دے میں بھی اپنی پسند بیان کروں۔ حضور نے اجازت دی اور فرمایا کہ تم بیان کرو، میں اپنے طلباء سے طالبات سے کہوں گا
شہری دیہاتی بوڑھے جوان ان پڑھ اور پڑھے لکھے جب مدینہ میں جاتے ہیں رسول اللہ کا روزہ دیکھتے ہیں کتنے خوش ہوتے ہیں. ہم نے رسول اللہ کے شہر کو دیکھا, ہم نے رسول اللہ کے روزے کو دیکھا, ہم نے رسول اللہ کے روزے کی جالیوں کو دیکھا, ہم نے رسول اللہ کے روزے کی جالیوں کو ہاتھ لگایا, ہم نے جالیوں کو چنا. آج جالیوں کو چننے والا خوش ہوتا ہے, روزے کو دیکھنے والا خوش ہوتا ہے. اس روزے والے رسول کو اللہ نے ابو بکر کی گود میں 3 دن 3 راتیں سنایا اور ابو بکر سے کہا جی بھر کے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ. اور محبوب کے چہرے میں کتنی کشش ہوتی ہے یہ کسی چاہنے والے سے بندہ پوچھ لے. اور چاہنے والا ابو بکر ہو, محبوب محمد رسول اللہ ہو, اور چہرہ وہ ہو جس کو قرآن نے مذبوحہ کہا, چہرہ وہ ہو جس آنکھوں کا ذکر قرآن نے بازار المسر کہا, جن زلفوں کا ذکر قرآن نے واللیل کہا, جن ہوٹوں کا ذکر قرآن نے کہا محرک بھی لسانک لتعجب به, جس سینے کا ذکر قرآن نے کہا لنشرح لک صدرک. تو جس ذات کا ذکر ایک ایک کر کے اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہو, اس شخصیت کو اللہ نے ابو بکر کی گود میں سنایا. اور اس کو ہم آسمان ہدایت کا چاند کہتے ہیں. اللہ نے حضور کو آسمان ہدایت کا چاند بنا کر بھیجا ہے. ایک آسمان کا چاند ہے, ایک آمنہ کا چاند ہے. دنیا میں لوگ نظریں اٹھا کر آسمان کے چاند کو دیکھتی ہے, ابو بکر نظریں جھکا جھکا کر آمنہ کے چاند کو دیکھتے ہیں. دوسری چیز ابو بکر صدیق نے فرمائی بھائی اپنا بنتی فی بیتی, اللہ کے رسول میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو, آپ میرے داماد بن جائیں, میں آپ کا سسر بن جاؤں. یہ رشتہ بہت اچھا ہے, اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا. ابو بکر کی پسند ہو, اللہ خود ہی نہ کرے, ایسا ہو نہیں سکتا. حضرت ابو بکر کی 3 بیٹیاں تھیں, ان میں سے دوسری بیٹی حضرت عائشہ کا نکاح حضور سے ہوا. اور حضور حضرت عائشہ سے نکاح کرنے کے بعد صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ کو تمام امت میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر کی بیٹی عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے. اور یہ رشتہ بھی ایسے نہیں ہوا کہ ابو بکر صدیق نے رشتہ دیا ہو, رسول اللہ نے رشتہ مانگا ہو, یا کسی ماں نے رشتہ کرایا ہو, پھوپھی اور خالہ نے رشتہ کرایا ہو, ماموں اور چاچا اور تائے نے رشتہ کرایا ہو. نانا بابا رشتہ ایسا نہیں ہوا. ہمارے رشتے تو ایسے ہوتے ہیں, باپ رشتہ پسند کر لیتا ہے, ماں رشتہ پسند کر لیتی ہے, استاد رشتہ پسند کر لیتا ہے, پھوپھی خالہ رشتے کا انتخاب کر لیتی ہے. ابو بکر کی بیٹی کے لیے عرش کے خدا نے رشتہ منتخب فرمایا. حضور فرماتے ہیں جبریل میرے پاس آئے, جبریل کے ہاتھ میں ریشمی کپڑا تھا. میں نے پوچھا جبریل تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہے, اللہ نے عرش میں اس کا نکاح آپ سے کر دیا ہے. اب دنیا آخرت میں عائشہ آپ کی رفیق حیات ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ جس کے بستر پر اللہ نے قرآن اتارا, یہ کتنی عظمت کی بات ہے. میں شادی شدہ ہوں, میرے بچے ہیں, میرے بستر پر میرے بچے پیشاب کرتے ہیں, اس
بزنس مین دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے سرمایہ دار دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے مل مالک دیکھے ہوں گے، کوئی ایسا سیٹ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جس نے اپنی دولت کسی اور کے اختیار میں دے دی ہو اور اس سے کہا ہو کہ میری دولت میں سے جب چاہے جتنا چاہے جو چاہے خرچ کر لو۔ یہ ابو بکر صدیق ہے جو مدینہ کے سیٹ ہیں، مکہ کے تاجر ہیں، جنہوں نے رسول اللہ کو کہا اللہ کے رسول میری دولت میں سے جب چاہے جتنا چاہے جو چاہے آپ خرچ کر سکتے ہیں، جو آپ خرچ کریں گے وہ ہمیں اچھا لگے گا۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اتنے بڑے محسن ہیں۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھانے کا طریقہ ابو بکر صدیق نے ہمیں بتایا، اور ابو بکر صدیق کی شان میں قرآن کی 13 آیات ہیں۔ یوں تو سارے صحابہ کے لیے قرآن کی 1200 سے زیادہ آیات ہیں، لیکن واحد ابو بکر صدیق کے لیے قرآن کی 13 آیات ہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، علماء نے کہا وصدق به سے ابو بکر صدیق ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، یہ ابو بکر صدیق کی تائید اور تصدیق میں نازل ہوئی ہے۔ فاما من آتا واتقى، یہ ابو بکر صدیق کی تعریف ہے۔ وصدق بالحسنى، یہ ابو بکر صدیق کی تعریف ہے۔ فسنيسره